آج کے اس ایکسپلینر میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض کچھ عام سی معلومات نہیں ہیں۔ یہ ایک مکمل، ایلیٹ اور سٹیپ بائی سٹیپ روڈ میپ ہے، ایک ایسا راستہ جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بالکل نیا سیکھنے والا شخص کیسے ایک گلوبل ٹیک پروفیشنل بن سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا بظاہر بہت مشکل اور پیچیدہ لگتی ہے نا؟ لیکن آج ہم اسے بالکل سیدھے اور واضح انداز میں ڈی کوڈ کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، یہ کوئی روایتی معلومات کا پرندہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ نقشہ ہے، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر گلوبل مواقع اور ایک بہترین انکم کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم جانیں گے کہ کیا سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے، کیسے اور کہاں استعمال کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس پوری محنت کو آمدنی میں کیسے بدلنا ہے۔ اگر اس روڈ میپ کو صحیح طرح فالو کیا جائے تو ایک بگنر کا گلوبل ٹیک ایکسپرٹ بننے تک کا سفر بالکل ممکن ہو جاتا ہے۔ اس پورے سفر کو ہم 5 واضح اور اہم حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے ماسٹر تھنکنگ فریم ورک، پھر ٹیک فاؤنڈیشن کی تعمیر، اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں مہارت، پھر گلوبل ارننگ سسٹم، اور آخر میں ایک مکمل 3 سالہ ٹیک روڈ میپ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماسٹر تھنکنگ فریم ورک کی، یعنی کوڈنگ شروع کرنے سے بھی پہلے سیکھنے اور سوچنے کے انداز کو کیسے بدلنا ہے۔ ٹیک کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ہر نئی اسکل کو 5 بنیادی سوالوں کی چھلنی سے گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا اصل دنیا کی انڈسٹریز میں استعمال کہاں ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم، یہ کیا تخلیق کرتا ہے؟ مطلب اس سے نوکریاں اور پروڈکٹس کیسے بنتے ہیں؟ جب کوئی بھی ٹیکنالوجی ان سوالوں کے جواب دے دے تو سمجھ لیں کہ سیکھنے کا مقصد بالکل کلیئر ہو گیا ہے، کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم مرحلے کی طرف، یعنی ٹیک فاؤنڈیشن بنانا۔ یہ وہ گراؤنڈ ورک ہے جس کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ شروع کے 1 سے 2 مہینے صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بیسک سمجھنے میں لگتے ہیں، کیونکہ ہر بڑی ٹیک فیلڈ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بعد 3 سے 6 مہینے پائتھن جیسی پروگرامنگ لینگویج کو دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لینگویج ہے جس سے ایپس اور آٹومیشن ٹولز بنتے ہیں۔ اور پھر 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریدم سیکھنے میں۔ یہ سب مل کر وہ مضبوط اور لاجیکل بنیاد بناتے ہیں جس پر دنیا کے بڑے بڑے سافٹ ویئر سسٹمز چلتے ہیں۔ فاؤنڈیشن بن گئی، اب باری ہے تیسرے مرحلے کی، یعنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کرنا، جس میں AI اور سائبر سیکیورٹی جیسے میدان شامل ہیں۔ یہاں سے اصل اور ہائی ویلیو گیم شروع ہوتی ہے۔ 6 سے 8 مہینے میں مشین لرننگ سیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ سسٹمز ہیں جو خود ڈیٹا سے سیکھتے ہیں اور پیشین گوئیاں کرتے ہیں۔ پھر 4 سے 6 مہینے میں ڈیپ لرننگ کے ذریعے چیٹ GPT جیسے ایڈوانسڈ AI ماڈلز بنائے جاتے ہیں۔ اور اگر دلچسپی سائبر ڈیفنس میں ہے تو 6 سے 12 مہینے ایتھیکل ہیکنگ کو دیے جا سکتے ہیں تاکہ سسٹمز کی کمزوریاں ڈھونڈ کر انہیں ہیکر سے بچایا جا سکے۔ یہ وہ سکلز ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، صرف AI ماڈلز بنا لینا کافی نہیں ہے۔ یہ ماڈلز اس وقت تک بالکل بیکار ہیں جب تک انہیں کلاؤڈ سسٹمز پر ڈپلوائے نہ کیا جائے یا کسی ہارڈ ویئر کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ جب الیکٹرانکس اور ہارڈ ویئر کو AI کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو تب جا کر وہ ڈرونز، اسمارٹ مشینیں اور روبوٹس وجود میں آتے ہیں جو حقیقت میں چلتے پھرتے اور سوچتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے سیکشن کی طرف، گلوبل ارننگ سسٹم۔ کیونکہ ٹیکنیکل نالج حاصل کر لینا ایک بات ہے اور اس سے عالمی سطح پر آمدنی بنانا بالکل دوسری بات۔ اس پورے ارننگ ماڈل کو ایک گیم کی طرح سوچیں۔ اس کے 4 لیولز ہیں۔ لیول 1 صرف سکل سیکھنا، لیول 2 ان سکلز کو فری لانسنگ کے ذریعے گلوبل مارکیٹ میں بیچنا اور مالی آزادی حاصل کرنا، لیول 3 میں ذرا ایڈوانسڈ پروجیکٹس اور AI ٹولز کا استعمال آ جاتا ہے، اور پھر آتا ہے فائنل لیول، لیول 4، جہاں اپنی خود کی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں اور گلوبل سٹارٹ اپس لانچ کیے جاتے ہیں۔ مالیاتی کامیابی یا فائنانشل سکسیس کا ایک باقاعدہ ریاضیاتی فارمولا ہے، ذرا غور کریں۔ انکم یعنی آمدنی برابر ہے آپ کی مہارت، آپ کے کام کے ثبوت یعنی پورٹ فولیو اور مارکیٹ ڈیمانڈ کے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو انکم نہیں بنے گی، اور اگر اس کام کو بڑے پیمانے پر سکیل کرنا ہے تو پروڈکٹ، آٹومیشن اور گلوبل ریچ کو ملانا ہوگا۔ صرف سروسز دیتے رہنے سے سکیلنگ نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم سیکشن کی طرف، 3 سالہ ٹیک روڈ میپ، یعنی ان تمام چیزوں کو ایک عملی ٹائم لائن میں کیسے فٹ کرنا ہے۔ یہ 3 سال کا ماسٹر پلان کچھ یوں دکھتا ہے۔ پہلے سال میں پورا فوکس کمپیوٹر کی بیسکس،
पाइथन और कोडिंग सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू करने पर होता है। दूसरे साल में AI या साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन की जाती है, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया जाता है और ग्लोबली अर्निंग की जाती है। और तीसरे साल में एडवांस सिस्टम्स बनाए जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जाती हैं और इनकम को स्केल किया जाता है। एक बिगिनर से ग्लोबल एक्सपर्ट तक का ये एक शानदार सफ़र है। लेकिन रुकें, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ भी होती हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। गलत रास्ता क्या है? सिर्फ टूल सीख लेना, कोड को कॉपी पेस्ट करना और बगैर कोई प्रोजेक्ट बनाए सिर्फ फ्रीलांसिंग तक महदूद रहना, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसके बरक्स सही रास्ता ये है कि फंडामेंटल्स को मजबूत किया जाए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, सिस्टम्स के अंदाज में सोचा जाए और बिला आखिर अपनी प्रोडक्ट्स क्रिएट की जाएं। आखिर में एक बहुत ही गहरी बात पर इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करेंगे। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक स्किल या नौकरी लेने का टूल नहीं है, ये आज की दुनिया में ताकत का एक मुकम्मल निज़ाम है। जो लोग इसे सही तरीके से सीख लेते हैं वो सिर्फ जॉब्स नहीं ढूंढते, बल्कि वो लफ्ज़ी मानों में दुनिया का मुस्तकबिल तामीर करते हैं। तो सोचने की बात ये है, क्या महज एक आम यूज़र बनकर रहना बेहतर है या फिर इस रोड मैप को अपनाकर मुस्तकबिल की ताकत अपने हाथ में लेना?